میں ہے کیا آپ ویمن امپاورمنٹ سے جیسے کہ دنیا میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے بہت سارے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، کیا اسلام میں اور ماڈل مسجد کے اندر مستورات کے امپاورمنٹ کے لیے کوئی نظام موجود ہے مکتب کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے؟ یہ تو فرض عین میں آ گیا، یہ جو ہماری جو فکر ہے مستورات کو بنیادی دین دینا، یہ تو فرض عین ضروری ہے. لیکن آپ نے جو فرمایا ہے کہ ماڈل مسجد کے اندر ان کے لیے انتظام ہے، مسجد کے اندر ان کے لیے انتظام نہیں. خارج مسجد ہے، مسجد سے ہٹ کر کوئی جگہ کوئی عمارت ہے تو وہاں پر مستورات کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے. اگر نہیں مسجد چھوٹی ہے اور مسجد کا کوئی صحن یا خارجہ مسجد نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھئی آپ کرائے کی جگہ لے لیں مسجد کی کمیٹی والے، اور اس کرائے کی جگہ پر آپ جو ہے مستورات مکتب شروع کریں. مستورات مکتب میں بھی صرف وہ مستورات جو گھروں میں رہتی ہیں ان پر ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ہم گزارش کرتے ہیں مسجد والوں سے، محلے والوں سے کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 4 کیٹیگری پر ہے. پہلی چیز، اگر کوئی بچی 9 سال سے زائد عمر کی ہو جائے، اب تو احتیاطاً 8 سال سے اوپر کی بچی کو بھی مسجد میں کسی استاذ کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے شرعی اعتبار سے بھی. تو ان 8 سال سے اوپر کے بچوں کا نظام مستورات کے ذریعے سے، کہاں کرائے کی جگہ پر کسی کے مکان میں کوئی شروع کرے، لیکن آرگنائز ہونا چاہیے، پڑھانے والے بھی قابل ہونے چاہیے، وہاں پر صرف تعلیم نہیں تربیت کا نظام ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 کیٹیگریز پر محنت ہونی چاہیے. پہلی چیز 8 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے. دوسری چیز کالج اسٹوڈنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کو جو ہے مستورات مکتب سے جوڑے رکھیں، انتہائی ضروری ہے. بہت ساری بچیاں گھروں میں والدین کو تو فکر ہوتی ہے، لیکن بہت ساری بچیاں یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ نہیں ہمیں تو پڑھنے کا بہت زیادہ ہے، ہم 12th میں ہیں، ہم ڈگری میں ہیں، فلاں میں ہیں، اور ہم تو وقت ہی نہیں دے سکتے. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، ہونا نہیں چاہیے. یہ کوئی شکل نہیں ہے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے. آج جتنی تیزی کے ساتھ ملک میں ارتداد عام ہو رہا ہے، اس سے پہلے کسی زمانے میں اتنی تیزی کے ساتھ ارتداد نہیں عام ہوا تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو برقع تو پہنا دیا لیکن بچپن سے ان کو دینی تعلیم نہیں دی گئی، ان کی تربیت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایمان نہیں ہے. نہ ایمان ہے، نہ ان کا عقیدہ ہے اللہ پر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہے وہ، نہ دعائیں معلوم ہیں، کچھ نہیں. تو اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہیں. تو یہ جو کالج جانے والی بچیاں ہیں، روز نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی روز نہیں دے سکتی، کوئی بات نہیں، لیکن ویکینڈ کلاسز کے ذریعے سے ان کا نظام بنایا جائے. ویکلی ونس یا ویکلی ٹوائز بلائیں اور اس سے جو ہے ان کا نظام بنائیں. اور اسی طرح سے 3rd کیٹیگری جو ہے وہ امپلائز ہیں. پہلے ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے معاشرے میں مستورات کا باہر جا کر نوکری کرنا، ملازمت کرنا یا پیسے کمانا عائب مانا جاتا تھا. بالکل اجازت نہیں ہے اس کی. ہاں، آپ مستورات کے درمیان ہیں، پردے کا نظام ہے، کوئی مرد نہیں آتا ہے، وہاں سے آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، مردوں کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاط نہیں، بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ ہینڈی کرافٹ کام ہوتے ہیں، نٹنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ایمبرائڈری کے کام ہوتے ہیں، ٹیلرنگ ہوتی ہے، ٹیلرنگ ہے مستورات کے لیے. مستورات میں، ہماری مستورات میں ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے. اگر مستورات ہماری ڈاکٹر نہیں ہوگی تو ہمارے مستورات کے مسائل کو حل کریں گے. تو ہونا تو چاہیے، یعنی ہماری مستورات میں ہر فیلڈ کی ہونی چاہیے، لیکن شرعی حدود کے دائرے میں. آج جو امپلائیز ہیں آئی ٹی کمپنیز میں کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیجئے. یہ جو ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم ہے، 98% ہماری جو بچیاں پڑھتی ہیں ابتدا سے وہ کو ایجوکیشن میں ہیں، ابتدا ہی سے کو ایجوکیشن ہے. لڑکوں لڑکیوں میں اختلاط ہے، ماحول بہت زیادہ خراب ہے، موبائل کی وجہ سے اور بے حیائی بڑھ گئی ہے. تو ان کی ایمان اعمال کے تحفظ کے لیے یہی ایک مقام ہے کہ آپ مکتب کے ذریعے سے ان کی تربیت اور نگرانی کر سکتے ہیں. والدین کے پاس بھی وقت نہیں. 4th کیٹیگری جو ہے وہ ہاؤس میکرز ہیں، ہاؤس وائفز ہیں. تو ان 4 کیٹیگریز پر ہمیں محنت کر مسجد کے صحن میں یا کسی ایک جگہ پر تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے. معلمات کے ذریعے سے، مستورات کے ذریعے سے نظام بنایا ہے.